سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بتائیے، کوئی اپنے عزیز کی قبر پر، اپنے رشتہ دار کے قبر پر اگر نام کی پاٹی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قبرستان کے کچھ آداب بیان کیے جا رہے تھے۔ قبرستان کے آداب کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یا قبرستان کی زیارت کرنا، اس کے بھی بڑے احکامات ہیں، اس کے بھی تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں قبرستان کے احکامات کے تعلق سے، یا قبرستان کی زیارت کیسے کرنی چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کو جانا یہ سنت ہے، قبرستان کی زیارت کو جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بولتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کو جانے کا کوئی معنی نہیں، قبرستان کی زیارت کو جانے سے کچھ فائدہ نہیں، وہ گئے اپنا عمل ساتھ میں لے کے، ہم کو جانا اپنا عمل ساتھ میں لے کے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سراسر گمراہ اور جاہل ہے ایسے جاہل زمانے میں ابھی بولتے ہیں جو گئے اپنا عمل لے گئے، اپنے کو اپنا لے جانا ہے، وہ ان کا ان کے ساتھ، اپنا اپنے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، جانے والوں کے لیے کچھ ان کا نفع کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ ایک انعام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے بعد ہماری جو اعلی اولادیں ہوں گی، ہمارے بعد جو مومنین ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے وہ نفع عطا فرمایا ہے کہ مرنے والے کے لیے ہم بخشش کی دعا مانگے، ان کی قبرستان کی زیارت کر کے مغفرت کی دعا مانگے تو ان کی بخشش اور مغفرت کا یہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے، تو لہٰذا قبرستان کی زیارت کو جانا چاہیے۔ قبر کی زیارت کیسے کرنی چاہیے؟ قبر کی زیارت ایسے کرنی چاہیے کہ جس بھی ہمارے رشتہ دار کی قبر پر ہم جا رہے ہیں تو قبر پر پیر کی طرف سے جانے کا حکم ہے، اور کھڑے بھی ہونا ہے تو پیر کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ یہی آداب اللہ کے ولیوں کے مزارات اور درگاہ شریف کی زیارت کے بھی یہی آداب ہے، یہی طریقہ ہے کہ درگاہ شریف کی زیارت کو بھی جب کبھی جائیں گے تو پیر کی طرف سے جانا ہے، پیر کی طرف سے اندر داخل ہونا ہے، سر کی طرف سے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے صاف طور پہ لکھا ہوا ہے نا کہ قبر کی زیارت کو اگر سرہانے سے جایا جائے یا کسی درگاہ شریف اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت کو سر کی طرف سے جایا جائے تو ان کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا پیروں کی طرف سے جانا چاہیے۔ یہ ادب ہے، یا یوں کہیے کہ آداب میں سے ہیں۔ پھر کھڑے ہو کر قبر کی جو ہے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر جو بھی پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھنا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، قل هو اللہ احد شریف کا سورہ پڑھا جا سکتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین شریف اور سورۃ الملک کو، یعنی سورہ ملک تبارک الذی اور سورہ یاسین، یہ دو، اور سورہ بقرہ کا شروع کا رکوع اور آخر کا رکوع یہ بہتر بتایا ہے قبرستان میں پڑھنے کے لیے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ، سورہ یاسین شریف، سورہ ملک اور سورہ بقرہ یعنی الف لام میم کا پہلا اور آخری رکوع یہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے قبرستان میں۔ ہو سکے تو یہ پڑھے، کس کو یہ کچھ یاد نہیں ہے تو کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو یاد ہی ہوتا ہے۔ اور کلمہ شریف کے بارے میں جب بھی میں بیان کرتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک رواج
ہمیشہ ایک عام ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی بھی عادت رکھیں۔ ٹھیک ہے، 100 مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھا، تو 100 مرتبہ پورا کرنے کے بعد آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ صرف لا الہ الا اللہ کی ہی تسبیح پڑھ کے بس نہیں کرنا ہے، بند نہیں کر دینا ہے۔ آخر میں کبھی بھی یاد رکھنا، کلمے کا ذکر جب کریں گے لا الہ الا اللہ بے شک کر سکتے ہیں، مگر آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی چند مرتبہ تو کر لینا چاہیے۔ تو جس کو یاد نہ کلمہ شریف پڑھ لے۔ اور اب یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اس پڑھے ہوئے کو اس مرحوم کی، یعنی جس کے قبر پر ہم گئے ہیں، ہمارے باپ داداؤں یا کوئی بھی رشتہ دار عزیز کے، اس کا نام لے کر اس کی روح کو اس کا ثواب بخشے۔ یعنی یوں کہیں کہ اے اللہ، میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میں میرے اس مرحوم کو، اس کا نام بھی لے سکتے ہیں، اس مرحوم کو میں بخشتا ہوں، اس مرحوم کو میں ایصال کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے اس کا ثواب عطا فرما۔ بس اپنے الفاظ میں اس طرح سے دعا مانگ لے۔ اب ایک روایت جو ہے بہت پیاری کتاب میں جو آگے لکھی ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ یہ جو ثواب پہنچانا ہے، یعنی اپنے مرحوموں کو ثواب پہنچانا، اس کا کتنا بڑا نفع، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے، اول چیز تو یہ کہ جب ہم کسی بھی اپنے مرحوم کو ثواب پہنچاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ثواب نفل نماز کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی حج کرے تو حج کا بھی ثواب اپنے مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے، ان کو بخشا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ لے، قرآن شریف پڑھے تو اس کا بھی ثواب اپنے مرحوم کو بخش سکتے ہیں یا اس کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی تسبیح پڑھے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، مدد کرے، اور نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، ہر چیز کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس تعلق سے ایک بڑا اچھا مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کیا یا پہنچایا، تو اب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مرحوم یا مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کیا یا ان کو پہنچایا یا ان کو بخش دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچا اور اب مجھے نہیں ملا۔ اس کا معنی وہ مطلب یہ نہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچا، یا جیسے قرآن کوئی پڑھ لے، 30 پارہ مکمل پڑھ لے، قرآن شریف مکمل کر کے اس کا ثواب اپنے مرحوموں کو ایصال کر دیں، تو اب اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ قرآن مجید کا ثواب ان کو پہنچا اور اب مجھے اس کا ثواب نہیں ملا، یا مجھے اس کا ثواب باقی نہیں رہا، یا مجھے اس کا ثواب اب نہیں بچا۔ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی اس کا ثواب پہنچایا گیا اس کو تو اس کا ثواب ملا ہی، مگر جس نے وہ پڑھا تھا اس کے برابر اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، یعنی اس کو بھی پہنچتا ہے۔ پڑھنے والے کو بھی ثواب تو ہے ہی، بخشنے والے کو بھی ثواب۔ اس کے آگے کا سن کے تو اور جھومیں گے آپ انشاءاللہ، ہر چیز بخشتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ اللہ، کتنا صاف طور پہ لکھا ہے۔ آگے ایک روایت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی ایصال ثواب ایک سے زائد مرحومین کو پہنچائے، ایک سے زائد یعنی جیسے میرے 10 رشتہ دار ہیں، میں 10 کو بخشوں، میرے 100 خاندان والے ہیں، میں 100 خاندان والوں کو اس کا ثواب پہنچاؤں، تو ایک قرآن میں نے پڑھا، ایک قرآن شریف پڑھ کے اس کا ثواب میں نے میرے 10 مرحومین کو بخشا، 10 مرحومین کو پہنچایا۔ تو اب آگے یوں فرماتے ہیں
کہ اگر کسی نے 10 مرحومین کو اپنا عبادت کا ثواب پہنچایا یا جو کچھ بھی پڑھا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھا تھا تو اس کے لیے اس کے اپنے ایک پڑھے کا تو ثواب ہے ہی، مگر اس نے 10 کو پہنچایا تھا تو اب اس کے لیے وہ ایک کا نہیں بلکہ وہ 10 پڑھے ہوئے سے 10 کا ثواب اس کو ملے گا، 11 کا ثواب۔ یعنی اگر 10 مرحومین کو اصال کیا، ایک قرآن پڑھا، ایک قرآن پڑھ کے 10 مرحومین کو بخشا، تو اب یہ پڑھنے والے کو ایک قرآن کا نہیں 10 قرآن کا ثواب، اس کو 10 قرآن کا ثواب اس کو جس نے پڑھا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 1000 کو بخشا تو 1000 کا ثواب اس کو ہے، پڑھنے والے کو۔ آج تک ہم یہی سمجھتے تھے نا کہ میں بخشوں گا تو میرا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، بڑا مزہ آیا، پڑھ کے مجھے بھی بہت خوشی ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، پڑھ کے بخش دیں گے تو ہمارے پاس کا ثواب یا ہمارا پڑھا ہوا ہم کو کچھ نہیں پہنچے گا یا ہم کو باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے جناب کہ تو نے اتنا پڑھا تو تجھے اتنا، تو نے اتنا پڑھا تو تجھے اتنا۔ یہ محتاجوں کی باتیں ہیں، یہ محتاجوں کا ہے۔ اللہ تو بے شک اس کی شان بہت اونچی ہے، اس کی رحمت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ ایک کے بدلے میں 1000 کیا 1 کروڑ کیا ان گنت، تم گن بھی نہیں سکتے، اتنا دینے پہ قادر ہے وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے وہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو لہذا یہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہم ثواب بخش سکتے ہیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس کو بخشا گیا اس کے لیے تو بہتر ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جب بھی پڑھیں، شاید ہم اس بات پہ کبھی توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے کہ ہم جب بھی پڑھائی کریں، کچھ بھی بیٹھ کے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اتنا تو پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد۔ یہ جو اتنا پڑھا ہے آگے 5 سیکنڈ اور لگا لے اور یہ دعا کرے یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے مرحومین کو بخشتا ہوں، اتنا کہنے کی عادت بنا لینا، ان کو بھی ثواب ہم کو بھی ثواب، بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 منٹ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔